حیدر حیدر عمل آخر حیدر 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 سوق خنصر حیدر حیدر حیدر. ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ولی کی حکومت معاشرے سے ہٹا دی جائے تو کیا اثرات ہوتے ہیں. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. ولایت تکوینی اس ولایت کو کہا جاتا ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے مولا کائنات اس کے امام ہے، وہ اس سے فرار نہیں کر سکتا کہ یہ پوری دنیا جو وجود میں آئی ہے تو ان اہل بیت کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. اگر پوری دنیا کو رزق مل رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں مل رہا ہے. تم چاہو یا نہ چاہو وہ تمہارے امام ہیں، اور جو وہ کہہ دیں گے وہی ہوگا. مثلا بہت مشہور و معروف واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص مولا کے پاس آیا، کہا آپ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. مولا نے کہا ہاں. کہا یہ بتا آج میں کیا کھاؤں گا. کہا دودھ اور چاول. کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا. مولا نے کہا جو خدا کو منظور. نکلا گھر آیا، بھوک لگ رہی ہے کھانے میں کیا ہے. کہا دودھ اور چاول. کہا نہیں وہ تو میں نہیں کھا سکتا. کہا اچھا پھر کیا کھانا ہے. کہا کچھ نہیں میں باہر سے کچھ کھا لوں گا. باہر نکلا اپنے دوست کے پاس گیا پڑوس میں، کہتا ہے کہ کچھ بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو مل. کہا ہاں کیا ہے. کہا دودھ اور چاول. بھائی تھکے نہیں سنیں گے. کہا دودھ اور چاول. کہا نہیں وہ تو میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں نہیں کھا سکتے. بس کچھ وجوہات نہیں کھا سکتا. نکل گیا اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ دوسرے شہر. پہنچا پورے دن کا تھکا ہوا ہے. پہنچا رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کے سامنے کھانا لگا تھا. نے کہا دسترخوان بچھا. کھانا لا کے رکھا. کیا دیکھا کیا تھا. دودھ اور چاول. کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں نہیں کھاؤں. کہا بس کچھ وجوہات ہے میں نہیں کھا سکتا. نکلا. روایت ہمیں دو جملے کہتی ہے، ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نکلا جنگلات میں چلا گیا. جنگل میں پہنچا، دیکھا وہاں پہ فوج کی کچھ پریڈ ہو رہی تھی. وہ پریکٹس کر رہے تھے اپنے کچھ امور کی. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے نہیں کھانا بن رہا تھا دیگچی میں. اسے دیگ اٹھا کر دیکھا کھانے میں کیا ہے. تو دیکھتا ہے دودھ اور چاول. تو ایک فوجی کی نگاہ پڑ گئی. آ کر کہا کہ تو نے اس میں کیا ملایا ہے. کہا کچھ نہیں. کہا نہیں تو نے اس میں کچھ ملایا ہے. کہا میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا، میں دیکھ رہا تھا کھانے میں کیا ہے. کہا نہیں تو نے کچھ ملایا ہے. کہا اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت تو. کہا کھا کے دکھا. کہا کھا کے دکھا. کہا میں نہیں کھا سکتا. کہا اس کا مطلب تو نے کچھ ملایا ہے. اس کو لٹایا، اس کا منہ کھولا، اس کے منہ میں دودھ اور چاول انڈیلے. دیکھو اگر علی نے کہہ دیا کرنا پڑے گا. تمہاری مرضی ہے، عزت سے کرو یا پٹ کر کرو. یہ تمہاری مرضی ہے، عزت سے کرو یا پٹ کر کرو، کرنا تمہیں پڑے گا. یہ مولا کی ولایت تکوینی ہے. تم چاہو یا نہ چاہو اگر علی نے کہہ دیا تو کرنا پڑے گا. ایک دفعہ مولا کی توہین کے لیے ایک شخص سے کہا زندہ کہ تم مردہ بن جاؤ، جنازے کو لا کر رکھیں گے. علی آگا جنازہ پڑھائیں گے، تم اٹھ جانا. ہم کہیں گے کہ یہ تو دعوے دار تھا کہ محمد کے علم کا وارث ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو مردہ بنایا، لا کر بٹھایا. اب آ کر بیٹھا. مولا آئے. مولا نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کی. نماز جنازہ جیسی پڑھی کچھ دیر بعد اب سب انتظار کر رہے ہیں اب یہ اٹھے، اب یہ اٹھے، اب یہ اٹھے. ٹھوکر ماری، اٹھا ہی نہیں. جب جا کے نفس چیک کی، کہا یہ تو مردہ ہے. ارے علی اس کو ہی تو کہتے ہیں اگر زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یا علی، اگر مردہ کی نہ زندہ کی نماز جنازہ بنا دے تو مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر مردہ کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کمالات علی ہیں. ایک اور واقعہ ولایت تکوینی کے حوالے سے ہی، بہت سارے لوگوں نے علمی طور پر اہل بیت سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، ان کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی. کہا ان کو ایسے سوالوں میں الجھاؤ کہ یہ جو تبلیغی امور انجام دے نہ دے سکیں. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے. سفر پہ جا رہے. اچھا میرے ذہن میں نہیں، بہت سارے مجلس سے پڑھ لوں، کل میں نے واقعہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن اگر نہیں پڑھ لیا تو دوبارہ سن لے. اہل بیت کا ذکر ہے.
تو امام حسن کے پاس آیا, کہا مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں, اور اپنے دوستوں کو کہہ کر لایا تھا دیکھو آج میں ایسا سخت سوال کروں گا کہ حسن جو ہیں وہ اپنے سفر کو ملتوی کر دیں گے اور ان کا جواب دینے میں الجھ جائیں گے. کہا چلو دیکھتے ہیں. کہا مولا آپ سے سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے 10 ایسی چیزیں بتائیں جو سخت ہوں ایک دوسرے کے لیے, یعنی پہلی چیز سخت ہو, دوسری چیز اس سے زیادہ سخت ہو, تیسری چیز اس سے زیادہ سخت ہو, چوتھی چیز اس سے زیادہ سخت ہو, ایسی مجھے سخت چیزوں کے بارے میں بتائیں. مولا نے کہا اچھا گننا شروع کر. گننا شروع کر. کہا پہلی چیز پتھر جو سخت ہے, دوسری چیز لوہا جو اتنی سخت ہے اس پتھر کو توڑ دے. کہا تیسری چیز آگ جو اتنی سخت ہے اس لوہے کو پگھلا دے. کہا چوتھی چیز پانی جو اتنی سخت ہے اس آگ کو بجھا دے. کہا پانچویں چیز یہ بادل جو اتنے سخت ہیں اس پانی کو ہم اندر لے لیں. کہا چھٹی چیز ہوا جو اتنی سخت ہے کہ اگر وہ چلے تو یہ بادل ادھر ادھر پھرتا ہے. کہا ساتویں چیز اس بادل کا فرشتہ جس کے کہنے پہ یہ ہوا چلتی ہے. کہا آٹھویں چیز ملک الموت جس کے کہنے پر یہ فرشتہ بھی مر جائے گا. کہا نویں چیز خود موت جو اس ملک الموت کو بھی آ سکتی ہے. کہا نویں چیز وہ موت جو اس ملک الموت کو بھی آ سکتی ہے, یہ بھی مر سکتا ہے. کہا اس کے بعد کیا؟ کہا امر الہی جس سے وہ موت آتی ہے. یہ 10 چیزیں ہو گئی, لیکن ان سے اوپر سن اولو الامر جو ہم اہل بیت ہیں. جو ان تمام چیزوں کے اوپر ہیں, جو اس دنیا کی قوانین کے مطابق نہیں چلتے بلکہ دنیا کی قوانین ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. دنیا کی قوانین کے اشاروں پر چلتے ہیں. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ علی مع الحق و الحق مع علی, کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. لیکن یہاں خاموش نہیں ہوئے بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا اے خدا تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائیں. یعنی مولا حق پر نہیں چلتے بلکہ جو چلتے ہیں وہی حق بن جاتا ہے. یہ مولا کے تکوینی کمالات ہیں کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں ماننا پڑے گا. اب آج دنیا میں کوئی بھی حاکم ہو جائے, وقت کا امام ایک ہی ہے جس کے ہم اور آپ منتظر ہیں. ان کی ولایت کو کوئی اپنے تحت ولایت نہیں لے سکتا. وہ ولایت سب پر حاوی ہے, وہی ولایت ہے جس کے ہم منتظر ہیں. یہ ولایت ہے تکوینی.